جی بڑی ہی انٹرسٹنگ ہم نے بات کرنی ہے اور بڑی امپورٹنٹ بھی. 2 بار آسکرز جیتنے والی پہلی پاکستانی شرمین عبید شنوائے کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے اور ان کی فلم ساز کمپنی شرمین عبید شنوائے فلمز مختلف پروجیکٹس پر کام کرتی ہے جس سے پاکستانی انڈسٹری کے بہت سے فلم ساز وہ تجربات کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں بلکہ جو پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. انفیکٹ ٹاپکس جو یہ لوگ اٹھاتے ہیں ان پہ بہت بات نہیں ہوتی. شرمین عبید شنوائے فلمز کا تازہ ترین پروجیکٹ ہے فیسٹس آف ہیٹ سپیچ. جس کے بارے کیا نفرت انگیز گفتگو کے مختلف پہلو, جس کا مطلب یہ ہے, اور اسی بارے میں یہ سیریز آف شارٹ ڈاکیومنٹریز ہے جس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شرمین عبید شنوائے فلمز کی جنرل مینیجر گلزیب شکیل اور پروڈیوسر ہیں ہما شاہ. سو ہما جو ہیں وہ ہما کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہیں اور گلزیب ادھر میں موجود ہیں. اچھا, ویلکم لیڈیز. سب سے پہلے تو مطلب یہی ایکسپلین کر دیں فیسٹس آف ہیٹ اسپیچ, اور میں آپ سے گلزیب پوچھتی ہوں پہلے تو where did the idea come from? Not that we need any, کیونکہ ہمارے پاس تو ماشاءاللہ اتنے قصے اور اتنے ایگزامپلز ہیں, لیکن اس کو ڈاکیومنٹری بنا دینا, بتائیں. تھینک یو فار ہیونگ اس. ہم ایک ڈاکیومنٹری اور اینیمیشن پروڈکشن ہاؤس ہیں, تو ہم نے پہلے بھی جو فلمیں بنائی ہیں دیٹس ود دی انٹینشن کہ ہم ان ٹاپکس کو کور کریں جو پاکستان میں سوشل چینج پرومپٹ کر سکتے ہیں, تھاٹ پرووکنگ گفتگو پرومپٹ کر سکتے ہیں, کریٹیکل تھنکنگ فاسٹر کر سکتے ہیں. تو ہم نے پہلے آنر کلنگ کے اوپر, ایسڈ سروائیورس کے اوپر جو ہے فلمز بنائی ہیں, آسکرز جیتے ہیں شرمین نے اس کے حوالے سے. اینڈ دین آف کورس اٹ واز امپورٹنٹ فار اس ٹو ڈسکس کہ نفرت انگیز گفتگو پاکستان میں جو اتنی موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے, ہمارے گھروں میں, آفسز, اسکولز, پبلک اسپیسز, آن لائن اسپیسز, تو یہ ہم کہاں سے اڈاپٹ کرتے ہیں اسکول آف تھاٹ, اور ہم کیوں اڈاپٹ کرتے ہیں اسکول آف تھاٹ, اور اس کو پھر ہم شیئر بھی کرتے ہیں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, اپنا نام لگا کے جو ہے ہم اوپینینس شیئر کرتے ہیں. تو ہو آر دی آرکیٹیکٹس بیہائنڈ ہیٹ اسپیچ ان پاکستان, اینڈ وی وانٹیڈ ٹو ڈی کنسٹرکٹ دیٹ. اور پھر ہم نے 5 شارٹ ڈاکیومنٹریز بنائیں انڈر دا بینر, اینڈ دے کور ڈفرنٹ ایسپیکٹس. اور کون سے ڈفرینٹ اسپیکٹس کور کیے گئے یہ ہم ہما سے جانیں گے. ہما, ظاہر ہے ہمارے پاس ایک طویل فہرست ہے موضوعات کی جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, جن پہ ہم بات نہیں بھی کر سکتے, لیکن آپ لوگ بہادر ہیں, آپ لوگ کرتے ہیں بات. اور کیسے چنا آپ نے کہ ہاں ان موضوعات ہیں جن پہ گفتگو ہونا بہت ضروری ہے؟ تو پروسیس ہمارا ہوتا ہے, ہم پہلے ریسرچ کرتے ہیں, اینڈ پھر اس ریسرچ کا جو آخر کنکلوژن ہوتا ہے کہ ہم پچ کرتے ہیں کہ یہ ہیں ٹاپکس, ہم اس پہ کر سکتے ہیں. اینڈ پھر ہم نے اس میں سلیکٹ کیا سائبر ہراسمنٹ سلیکٹ کیا, بیکاز دیٹس ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. وی selected transgender community because they receive a lot of hate. We talked about Aurat March because they also receive a lot of hate. So what are the impacts of this hate speech? Targeted killing کے اوپر کیا ہم نے, mob violence کے اوپر کیا. So یہ جو آپ ہیٹ اسپیچ کے اوپر آپ بات کرتے ہیں تو ہم لوگ ہیٹ اسپیچ بول دیتے ہیں, بہت سمپل لگتا ہے, بٹ جو آپ کے لفظ ہوتے ہیں وہ دوسرے کے اوپر کیا امپیکٹ کرتا ہے, آپ جو لکھ دیتے ہیں, جو آپ بول دیتے ہیں وہ دوسرے کے اوپر کیا امپیکٹ کرتا ہے. سو دیٹ واز دا ہول جینیسس آف. ایک تو اوریجن ہوتا ہے نا, مطلب ہیٹ اسپیچ کی ہم بات کر رہے ہیں اور کہاں سے, اور کچھ چیزیں تو صدیوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں اور وہ بڑی وائلنٹ پھر ہو جاتی ہیں, لیکن ڈو یو ڈی کنسٹرکٹ ان دا سینس کہ اس کو اب ختم کرنے کی طرف بھی آتے ہیں, یا پھر آپ لوگوں کا کام ان ڈاکیومنٹری از showing a mirror to the society that this is what you are doing, look at this, and you leave it there? It's both actually. We would say it's both, کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے جب ہم اس کو ڈی کنسٹرکٹ کریں تو ہم سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ who is the mastermind behind this, انہوں نے کیا سوچ کے جو ہے کیا سسٹم کریٹ کیا ہے اس میسج کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے. Now once you know that system, اس کو ہم کاؤنٹر کیسے کر سکتے ہیں. تو فار انسٹنس ریکگنائزنگ فیک انفارمیشن, مس انفارمیشن, انڈرسٹینڈنگ کہ وہ کس طریقے سے جو ہے شیئر کی جاتی ہے, فیکٹ چیکنگ کے کون کون سے ہمارے پاس سورسز اویلیبل ہیں. اگر ہمارے پاس ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس کو ہم پش آؤٹ کرتے ہیں, ویمنز رائٹس فار انسٹنس, اگر ہم مارچ کرنے سے منع کر رہے ہیں, اگر ہم رائٹس جو ہے کسی کے روک رہے ہیں تو وہ کس نیت سے روکے جا رہے ہیں. اینڈ دین آف کورس اویئرنیس از گوئنگ ٹو کاؤنٹر ایوری تھنگ, ایجوکیشن از گوئنگ ٹو کاؤنٹر ایوری تھنگ. ڈیورنگ دا پروسیس کتنی چیز تبدیل ہو جاتی ہے؟ ایک ہوتا ہے کام شروع کرنے سے پہلے ریسرچ کرنا, لیکن جب آپ کام میں گھس جاتے ہیں اور شوٹ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, کہانیاں پتہ لگتی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو اس کا تو یہ بھی پہلو ہے, وہ ڈیورنگ دا پروسیس چیز ایوالو ہوتی ہے بہت, بیکاز آپ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ انٹر کرتے کسی سبجیکٹ کی ریسرچ میں, اور جب آپ آہستہ آہستہ اس کو ڈیپ
ڈائیو کرتے جاتے ہو تو آپ کے پاس اور زیادہ ایسپیکٹس آتے ہیں. بٹ یہی ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو میک اے چوائس کہ کون سی زیادہ ضروری بات ہے, کون سی بات ہے جو آپ کو ایک کمپلیٹ نیریٹیو بتائے گا, کون سی بات ہے جو ہر کسی کو جاننی چاہیے. تو آپ کے اس کے بیسس پہ یو سلیکٹ کہ مے بی دس از دا انفارمیشن دیٹ وی نیڈ ٹو. ہم نے کیا ڈٹرمن کیا ان موضوعات میں سے جنرلی کہ ہمارے یہ صدیوں پرانے پرابلمس ہیں, ہمارے دہائیوں پرانے, مطلب یہ ہم ہمیشہ سے ایسے تھے یا ہمیں ایسا بنا دیا گیا؟ کیونکہ آئی ول ناٹ اگری کہ ہم ہمیشہ سے ایسے تھے, بیچ میں ہم بڑے ایسے بنا دیے گئے, مطلب ہمیں آئی تھنک بنا دیے گئے ہیں کیونکہ لائک بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا ایکسیپٹ کیا گیا, اور اس کے خلاف آپ نے کچھ بولا نہیں کبھی, کسی نے کوئی ایکشن اتنا بڑا نہیں لیا کہ نہیں ابھی روک دو اس کو, آگے نہیں بڑھنی چاہیے. اتنے بڑے بڑے ایشوز ہوئے ہیں ہمارے ملک میں. Then we become the cheerleaders of hate speech. Yeah. Particularly the youth, I'm sorry, but the youth of this country is the biggest cheerleader of hate speech. لیکن صرف یہ یوتھ سے بات شروع نہیں ہوئی, بات پہلے کی شروع ہوئی ہے. یوتھ جو ہوگی وہ اس کو لے کے آگے چل رہی ہیروز اور آپ کے انسپریشنل فگرز اتنی ہیٹ اسپیچ میں انوالو ہوں گے اور آپ ساتھ کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں گے, انفیکٹ ہوٹ کریں گے کہ واہ واہ سبحان اللہ کیا بات کی ہے. But that's what ان کو یہی پتا ہے نا, صرف ان کو دوسرا نہیں پتا نا, کیونکہ انہوں نے پیچھے دیکھا. جی آپ کیا کہہ رہی تھی؟ نہیں, we would also argue کہ جو یوتھ ہے وہ پھر اتنی بھی انویسٹڈ ہے لرننگ میں, کہ جو اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر انفارمیشن اویلیبل ہے, وہ ریسرچ کر سکتے ہیں, وہ ڈفرینٹ سورسز پہ جا کے جو ہے بات کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں. تو وی وڈ آلسو آرگیو کہ جہاں پہ وہ ہیٹ اسپیچ کو پرہیپس اگر وہ سبسکرائب بھی کریں تو وہ اتنا ہی لرننگ میں انویسٹڈ ہیں. اینڈ اٹ از دی اولڈر جنریشن پرہیپس جو کہ اپنا ایک اسکول آف تھاٹ نہیں چاہتی کہ کوئی اور کمپٹیشن میں آئے, تو وہ دے وانٹ ٹو ایزرٹ دیئر ڈومیننس. تو وی وڈ آرگیو دیٹ. ہو آر یو ہوپنگ کہ یہ ڈاکیومنٹریز ضرور دیکھیں؟ کون ہے وہ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس, کون ہے؟ یوتھ ہے پرائمرلی, کیونکہ وہی ہمارا فیوچر ہے, اینڈ وہی آگے جا کے اپنی پاپولیشن بڑھائیں گے اور وہی اپنے بچوں کو سکھائیں گے. تو آئی تھنک دا یوتھ اینڈ آلسو آئی فیل ایوری بڈی لائک اکراس دا بورڈ. یا پھر ایوری بڈی بھی ہوگا, وہ دیکھ کے کچھ مائل ہوں گے کہ ہماری سوچ تھوڑی سی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے, بیکاز آپ ایک لائک سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں ہماری فلمیں, ٹو بی آنیسٹ. یا سو دے Facets of hate speech یہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. یس, on our YouTube channel. On your YouTube channel, Shamid Ubaid Chinoy Films. 20 منٹ 20-25 منٹ کی ایک آپ ایپیسوڈ کہہ لیں یا وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے, تو اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا, لیکن ضرورت ہے کچھ اور ایسپیکٹس, پہلو جیسے فیسٹس یہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھنے کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اینڈ ہاؤ وی کین چینج اٹ. تھینک یو لیڈیز. Thank you for having us. Thank you. اچھا جی, دیٹس اٹ.